حولدار لالک جان شہید نشان حیدر کے یوم شہادت پر خصوصی تقریب، شہید کے مزار پر پاک فوج کے چاقو چوبند دستے کی سلامی، میجر جنرل امتیاز حسین کمانڈر فورس کمانڈ ناردرن ایریا بطور مہمان خصوصی شریک۔ میجر جنرل امتیاز حسین نے شہید کی قبر پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ حولدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا لالک جان شہید کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق لالک جان شہید نے کارگل جنگ کے دوران مادر وطن کے دفاع میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ 1999 میں آج کے دن حولدار لالک جان شہید نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے حملوں کو بے خوفی سے پسپا کیا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی پوسٹ کا دفاع کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا بھی حولدار لالک جان شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت، شہید کی بے مثال بہادری، جرأت اور قربانی کو سلام پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، لالک جان شہید نے شدید زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے حملے روکے اور مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہید کی بہادری اور حب الوطنی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دشمن کے حملے حولدار لالک جان شہید کے حوصلے پست نہ کر سکے۔ ان کی بہادری، شجاعت اور فرض شناسی نسل نو کے لیے ایک قابل تقلید مثال ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے بیان میں کہا، لالک جان کی داستان شجاعت رہتی دنیا تک قوم کا فخر اور تاریخ کا اثاثہ رہے گی۔ شہر قائد میں موسم سہانا ہو گیا، مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے گرمی کی شدت میں کمی اور ماحول خوشگوار۔ شہر میں صبح کے اوقات میں شارع فیصل، صدر، مزار قائد، لیاری، کلفٹن اور اطراف میں ہلکی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں مانسون کا دوسرا اسپیل کل سے بادل برسائے گا۔ صبح اور رات کے اوقات میں ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان۔ کراچی کے علاقے لیاری میں عمارت گرنے پر آج اہم اجلاس ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صدارت کریں گے۔ حادثے کا شکار عمارت پر کمیٹی رپورٹ کا جائزہ لیں گے۔ اجلاس میں وزیر بلدیات سعید غنی اور چیف سیکریٹری شرکت کریں گے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سربراہ، کمشنر کراچی اور ریسکیو حکام بھی شریک ہوں گے۔ ملک میں شدید بارشوں کی پیشگوئی، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ بڑھ گیا۔ دریائے کابل، دریائے سندھ، دریائے چناب، سوات، چترال، ہنزا اور دیگر ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ متوقع ہے۔ شمال مشرقی پنجاب، جنوبی بلوچستان اور آزاد کشمیر میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ آبادان، خزدال، جھل مگسی، قلعہ سیف اللہ میں سیلابی صورتحال کا بھی امکان ظاہر کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عبدالستار بچانی 78 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق عبدالستار بچانی کراچی کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ صوبائی وزراء کا اظہار افسوس، اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا، مرحوم عبدالستار بچانی کو ایک باصول، ملنسار اور عوام دوست شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی عوام کی خدمت اور جمہوریت کے فروغ کے لیے وقف کی۔ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم۔ فلسطینی حکام کے مطابق مذاکرات کے لیے آئے اسرائیلی وفد کے پاس حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اختیارات نہیں تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ہفتے کی شب کہا تھا، حماس کے تازہ ترین مطالبات اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ اس کے باوجود وہ دوحہ میں ایک اعلیٰ سطح کی مذاکراتی ٹیم بھیج رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ رواں ہفتے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے پر امید نیو جرسی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس ہفتے حماس کے ساتھ ڈیل کرنے کا اچھا موقع ہے، کچھ یرغمالی رہا ہو سکتے ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا، ایران سے مستقل معاہدے کے لیے نیتن یاہو سے بات کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلان مسک کی جانب سے تیسری سیاسی جماعت کے اعلان کو مضحکہ خیز قرار دیا۔
کہا میرا خیال ہے کہ تیسری پارٹی شروع کرنا ایک مضحکہ خیز خیال ہے، تیسری پارٹی شروع کرنے سے صرف الجھن میں اضافہ ہوگا۔ ٹرمپ نے ایلان مسک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر وہ تیسری جماعت بنانا چاہیں تو وہ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ بالکل غیر ضروری اور فضول ہے۔ ایلان مسک کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر وار۔ صدر ٹرمپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا نام بھی کبھی نہیں سنا۔ ایلان مسک نے اپنے بیان میں امریکی صدر کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایلان مسک کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ان پر نئی سیاسی جماعت بنانے پر تنقید کی تھی۔ برکس سربراہی اجلاس میں ایران اور غزہ پر حملوں کی مذمت۔ مشترکہ اعلامیے میں امریکی حمایت سے خطے میں اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول قرار۔ ایران کی شہری تنصیبات پر فوجی حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ مطالبہ کیا گیا اسرائیل غزہ میں فوری مستقل غیر مشروط جنگ بندی کرے، اسرائیل تمام فلسطینی علاقوں سے فوج نکالے اور قبضہ ختم کرے۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ میں خون ریز حملے تھم نہ سکے۔ اسکولوں میں پناہ لیے ہوئے فلسطینیوں پر بمباری اور فائرنگ سے مزید 82 فلسطینی شہید، 304 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج مئی سے اب تک امداد کے منتظر 743 افراد کو شہید کر چکی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 57,418 ہو گئی۔ 1,36,261 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں حالیہ شدید بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب نے شدید تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 81 تک جا پہنچی۔ مرنے والوں میں 15 بچے بھی شامل۔ ریاست میں جاری سمر کیمپ میں شریک 27 لڑکیاں تاحال لاپتہ، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ ریاستی گورنر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فوری وفاقی ایمرجنسی کے نفاذ کا مطالبہ کر دیا۔ نائجیریا میں ٹرک اور بس کے درمیان خوفناک تصادم، 21 افراد ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ حادثہ ریاست کانو میں کوسوار ڈوگے کے علاقے میں زاریا کانو ہائی وے کے ساتھ پیش آیا۔ حادثے سے لگنے والی آگ نے دونوں گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور پاکستانی فاسٹ بالر حادث رؤف ہیمسٹرنگ انجری کا شکار، امریکہ کی میجر لیگ کرکٹ سے باہر ہو گئے۔ سین فرانسسکو یونیکارنز کی تصدیق، کہا حادث رؤف انجری کی وجہ سے میجر لیگ کرکٹ کے بقیہ میچز نہیں کھیل سکیں گے۔ حادث رؤف کی جگہ نیوزی لینڈ کے بین لسٹر کو فوری طور پر متبادل کے طور پر ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔